سر یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا نہ دھرنے کا، نہ جلسوں کا، نہ جلوسوں کا. ایک غریب کی زندگی کو بینگ اے سوشل ورکر ہم غور سے دیکھتے ہیں، قریب سے دیکھتے ہیں. یہ خدمت کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا کوئی رول بنائے، کوئی ریگولیشن بنائے کہ یہ ملک احتجاج کا متحمل ہو سکتا ہے. اس پہ ایک پالیسی بنے. کہ پی ڈی ایم میں اعلان کر دیا کہ جی ہم بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیں گے. ایک غریب آدمی بہت پریشان ہے اور ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں اس خدمت کے سفر میں، لیکن اس پہ ایک پالیسی بننی چاہیے جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان کو مزید روشن کرے. ہمارے یہ جو 1988 کے بعد جو پولیٹیکل لیڈرز آئے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اداروں کو مضبوط کرنے کے انہوں نے بھی کمزور کر دیے. اور پھر کیونکہ انہوں نے پیسہ بنا لیا، اب ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ جو پیسہ بنا کے باہر لے کے گئے ہوئے ہیں، اس پیسے کو بچانا کیسے. پہلے انہوں نے نقصان پہنچایا پیسہ بنا کے، اب یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس پیسے کو بچانے کے لیے. میں صرف ایک آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں. انہوں نے جو ہمیں قرضہ دے کے گئے تھے، جس کی جو بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے، یہ بڑا ضروری ہے آپ کو دیکھنا. یہ ذرا ایک غور سے دیکھ لیں. یہ 2016 سے پاکستان کا قرضہ دیکھیں کہ جو بیرونی ملک ہمارا قرضہ ہے، یہ جو ڈالرز ہم باہر سے جو اصل وزن پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، یہ شروع ہوا ہے 2016 سے. یہ قرضہ جانا شروع ہوا ہے. یہ جب ہم آئے 2018-19 میں، یہ کیونکہ قرضہ لینا پڑتا تھا قسطیں دے رہے، آج یہ یہاں پہنچ گیا. یہ ذرا دیکھیں کہ یہ آج سب سے کم قرضہ لیا ہے ہم نے کتنے سالوں کے بعد. یہ ذرا دیکھ لیں. اس کا مطلب کہ جو بیرونی ہم نے، وہ گورنمنٹ آئی ہے جس نے اپنے قرضے واپس کیے ہیں، اور ہمیں اب قرضے لینے کی کم سے کم ضرورت پڑ رہی ہے. اور اس لیے یہ ذرا سارے گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ جی یہ کسی طرح اب تو گورنمنٹ اب پھر سے اکٹھے ہو جاؤ، کسی طرح گورنمنٹ کو گرا دو. لیکن یہ بہرحال کامیاب نہیں ہوگا. میں چاہوں گا کہ حماد آپ پلیز صرف تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو گروتھ ریٹ آئی ہے تقریباً 4%، یہ کس کے اوپر بیس کی گئی ہے. تو حماد پلیز بتائیں. شکریہ وزیر اعظم صاحب. یہ جو ہمارا نیشنل اکاؤنٹس کا سسٹم ہے، یہ اقوام متحدہ کا سسٹم ہے. 26 ایجنسیز اس کے اندر اپنا ڈیٹا فیڈ کرتی ہیں حکومت کی، اور اس کے 24 سب سیکٹرز ہیں جن کا تمام کے گروتھ کے جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. میں صرف یہ بنیادی طور پہ بتانا چاہوں گا کہ ماضی کے اندر جو ڈیٹا مینیپولیشن ہوتی تھی اور جن سیکٹر سے ہوتی تھی جن کا ویریفائبل ڈیٹا نہیں ہوتا تھا یا اندازے کی بنیاد پہ ہوتا تھا، جیسے لائف سٹاک، ہماری گروتھ ان پر منحصر نہیں ہے. ہماری انڈسٹری کا ڈیٹا اس میں دکھا رہے ہیں کہ 3.5% گرو کر رہی ہے، ایگریکلچر 2.7% کر رہا ہے، اور سروسز جہاں پہ یہ سارے پروڈکٹس جا کے بکتے ہیں وہ 4.4% کر رہا ہے. انڈسٹری کے اندر جو لارج سکیل کی صنعت ہے وہ 9% پہ ہم نے گروتھ شو کیا ہے. حالانکہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ نے کم شو کیا ہے. جب فائنل ڈیٹا آئے گا 3 کوارٹرز کا بھی تو یہ 14% پہ چلا جائے گا. اور یہ کوئی ایسی تعجب والی بات نہیں. سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ مارچ میں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہوئی. فرٹیلائزر کی سیل آپ دیکھ لیں، آٹو موبیلز کی سیل اور موٹر سائیکلز کی سیل جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہو رہی ہے. یوریا سب سے زیادہ بک رہا ہے. ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن میں جو میرے سامنے فگرز ہیں 8.5% گروتھ ہے. زراعت میں آپ بتا چکے ہیں کہ ریکارڈ ہماری گندم کی ہوئی ہے کاشت اور سیل، اور گنے کی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے، مکئی کی سب سے زیادہ ہوئی ہے. تو یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں. اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جب آخری کوارٹر کا ڈیٹا آئے گا تو یہ 3.94% سے بڑھ کے شاید 4.3 یا 4.4 پہ چلا جائے. آپ نے ایک اور اس کے ساتھ بات کی کہ کیونکہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ یہ گروتھ جو ہے یہ اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا امپورٹ کھول کے گروتھ بڑھا دیتے تھے. ہمارا 17 سال کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس کے اندر شو ہو رہا ہے تقریباً $800 ملین. اور ابھی آپ نے جو سب سے زیادہ جو زبردست چیز دکھائی وہ یہ کہ جو بیرونی قرضے بڑھنے کی رفتار ہے، جب ہم آئے تھے تو $11 ارب سالانہ اس کے اندر انکریز آ رہا تھا، اور اب آپ نے گراف میں دکھایا کہ اس سال وہ صرف $3.5 ارب کے قریب ہوئے گا. جو کیونکہ ہمارے خسارے کم ہو رہے ہیں تو ہمیں بیرونی قرضہ بھی اس کو فائنینس کرنے کے لیے کم لینا پڑ رہا ہے. تو یہ صرف ہماری یہ نہیں کہ ہماری گروتھ بڑھ رہی ہے، اس کی جو کوالٹی ہے، یعنی کہ یہ وہ گروتھ ہے جو خساروں کے سر پہ نہیں ہے، جو قرضوں کے سر پہ نہیں ہے، اور جو امپورٹس کے سر پہ نہیں ہو رہی. تو یہ سب سے زیادہ ریمارکیبل چیز ہے. میں ایک اور آپ سب کو ایک اور چیز دکھا دوں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ، یہ ذرا فگر دیکھ لیں. یہ شروع ہوا 2011 کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ یعنی سرپلس پہ تھا، یعنی ہمارا خسارہ نہیں تھا. یہ 2011 ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ بڑھتا گیا، اور جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے 2018 میں، یہ دیکھیں
یہ سب سے بڑا 18.2% ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، خسارہ تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ 2011 کے بعد یہ پہلی دفعہ یہ سرپلس میں گیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ۔ تو اس کا مطلب کہ جو حماد نے سب سے بڑی بات کی کہ دیکھیں گروتھ تو تب بھی ہوتی ہے، آپ جیل بنانے شروع ہو جائیں سارے ملک میں تو گروتھ اوپر چلی جائے گی، کوالٹی آف گروتھ ہوتی ہے۔ آپ امپورٹ کرتے رہیں چیزیں، $60 ارب کی امپورٹ کر کے گروتھ اوپر کر دیں، وہ تو ملک کرائسس میں چلا جائے گا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں چلا جائے گا، روپیہ گرنا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ جو گروتھ ہے، یہ گروتھ یہی نہیں کہ یہ انشاءاللہ 4% سے اوپر جائے گی، 4.5% ہمارا اندازہ جائے گی، لیکن یہ وہ گروتھ ہے جو ملک کو فائدہ پہنچائے گی، یعنی یہ آگے جا کے کرائسس پہ نہیں لے جائے گا۔ یہ وہ گروتھ ہے، اس کی کوالٹی ایسی ہے کہ انشاءاللہ ملک آپ دیکھیں گے کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہا ہے اور آپ اس کو آگے بڑھتے جائیں گے۔ جی حماد، میں یہاں پہ ایک اور سے بات پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ 2.5 سال پہلے آئے تھے تو آپ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جہاں پہ یہ اکاؤنٹس کمپائل ہوتے ہیں، آپ کے حکم کے مطابق ان کو وزارت خزانہ سے نکال کے ان کو دوسری وزارت پلاننگ میں ڈال دیا گیا تھا تاکہ وزارت خزانہ کسی طریقے سے اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ جس طرح آپ نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز کی ابتدا کی تھی، اسی طرح آپ نے پاکستان میں بنیاد رکھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹسٹکس کی۔